اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم سورہ الشعراء 26ویں سورت کی یہ پہلی آیت ہے۔ حروف مقطعات میں سے ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی 29 صورتوں سے پہلے یہ مقطعات آئے ہیں۔ مقطعات یہ لفظ بنا ہے قطع مانے کاٹ دینا، تو اس میں لیٹرز کو کاٹ کر بولا جاتا ہے، ایک ورڈ نہیں ہے یہ۔ ان لیٹرز کو یا حروف کو الگ الگ بولا جاتا ہے۔ اس پر لمبی تشریح تو ہماری الف لام میم میں گزر چکی ہے، اور کبھی کبھی اور درمیان میں بھی آئی ہے کہ مقطعات کیا ہیں اور اس کے ثبوت کے ساتھ میں۔ اور جتنے لوگوں نے اپنی کوئی رائے ظاہر کی ہے مقطعات کے معنوں کے سلسلے میں نے آج تک جو بھی پڑھیں اور دیکھیں، وہ ان کے اندازے ہیں، اور میں نے ثبوت رکھے ہیں، اور وہ ثبوت خود قرآن کے اندر ہیں کہ مقطعات کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ اس وقت پھر چونکہ کئی مرتبہ ایک دفعہ بہت تفصیلی اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ یہ تشریح پہلے صورتوں میں گزر چکی ہے، اس لیے پھر اس تفصیل کو میں واپس نہیں لاؤں گا۔ مختصر بات اتنی ہے کہ مقطعات کی سب سے پہلی کنجی یا مقطعات کو سمجھنے کی سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ کہ اس کو باقی صورت سے کاٹیں نہیں۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے، لکھ دیا طاسین میم جیسے لکھا ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے، یہ الگ ہو گیا۔ اب باقی قرآن شریف کا ترجمہ الگ سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ربط ہے، اس کو کنیکٹ نہیں کرتے۔ بہت بڑا حصہ، یعنی ایک بہت بڑا اصول تو سمجھ میں فوراً آ جائے گا اگر اسے کاٹ نہیں دیں اور اسے قرآن ان کے بعد جو آیات آئی ہیں ان سے ملا کر پڑھیں۔ ترجمہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو آگے سے ملائیں، آگے سے جوڑیں۔ طاسین میم اگلی آیت ہے، تلک آیات الکتاب المبین۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مبین، واضح، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ پہلا کریکشن تو میں یہ کر دوں کہ اس ترجمے میں کو ہم ایسے ہی لکھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم اسے تو روک دیا ایک طرف، اب ترجمہ تو آگے سے شروع ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک کا معنی وہ، یہ نہیں، ایسی تل کا معنی بھی وہ، یہ نہیں۔ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ، اگر اوریجنل ترجمہ کریں اسی کو رکھیں واقعی، الف لام میم، اور اس کو کاٹیں نہیں آگے سے، اس کو آگے سے ملا کر پڑھیں۔ الف لام میم وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر ہے طاسین میم وہ الکتاب کی آیات ہیں، الکتاب کی آیات، طاسین میم وہ الکتاب کی آیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ آتا ہے دور کے اشارے کے لیے، قریب کی چیز کو وہ نہیں کہتے۔ قریب کی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہوتا حاذہ تلکا کے بجائے، وہاں ذالک الکتابوں کے بجائے ہوتا وہاں وہ ہے نا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کے لیے وہ کا اشارہ نہیں آئے گا کہ وہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ آیتیں قرآن کی جس کے اس میں کوئی
وہ آیتیں کتاب کی وہ بالکل واضح روشن آیتیں ہیں. جہاں جہاں یہ ایک بہت دوسری اہم بات، قرآن شریف میں جہاں جہاں الکتاب آیا، پورے قرآن شریف، اس کے ساتھ اگر کوئی اشارہ آیا تو وہ دور کا اشارہ آیا ہے، قریب کا اشارہ کسی جگہ نہیں ہے، سوائے ایک جگہ کے سورہ کہف میں. وہ آخرت کی بات ہے، اس دنیا کی نہیں. کہ دنیا میں لوگ کہیں گے یہ کیسی الکتاب، وہاں جا کے لوگ کہیں گے یہ کیسی الکتاب ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز آ گئی. تو الکتاب یہاں نہیں ہے، جو دور کے اشارے سے اگر ہم لیں تو، میں معنی کی بات نہیں کر رہا. اور پورے قرآن شریف میں لفظ قرآن کے ساتھ قریب کا اشارہ آیا ہے. جہاں لفظ قرآن آیا، ھذا القرآن، ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اس قرآن کو کوئی دوسرا نہیں گڑھ سکتا. لفظ قرآن کے ساتھ ہر جگہ قریب کا اشارہ ہے، الکتاب کے ساتھ ہر جگہ دور کا اشارہ ہے. اس کا مطلب الکتاب اصل میں کوئی ایسی حقیقت ہے جو یہاں نہیں کہیں دور ہے، اور وہی الکتاب قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے. تو یہ قرآن اسی الکتاب کا ایک حصہ قرآن ہے، تو اس سے ہوگا کہ یہ الکتاب. اب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ تاسین میم یا مقطعات کی اس وقت تشریح میں نہیں کر سکتا، بہت تفصیلی تشریحات آ چکی ہیں. یہ تو صرف آپ کو ایک مختصر یاد دہانی کا اس میں سے ایک پوائنٹ یا ایک اشارہ میں نے دیا. تقریباً 1.5 گھنٹے کا درس ہے الف لام میم کا. انٹرنل ایویڈنس ہے، سب ثبوت قرآن میں ہے. ہوا یہ ہے کہ اس کو قرآن کے ساتھ میں آیت کو الگ غور کرتے رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیات سے جوڑ کر اس کو لے کر چلیے تو بات تو وہاں سے سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہ پہلی تخلیق، تخلیق اول کے نام ہیں، مختلف نام. اور پھر یہ بھی بہت سے دروس میں یا بہت سے درسوں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے پاس سے یہ اللہ کا کلام نازل ہونے کی جو سیڑھیاں ہیں اس میں سے ایک ہم مس کر دیتے ہیں. حضرت جبریل آتے ہیں اور رسولوں کے پاس آ گیا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک سیڑھی درمیان میں اور ہے. دنیا کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب اسی، وہ جو پہلی حقیقت ہے اس کی معرفت دنیا کے اندر اللہ کا نظام چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ دوسرے فرشتے اور ملائکہ کو ہوتا ہے. اللہ کا کلام بھی پہلے تخلیق اول کی معرفت جاتا ہے حضرت جبریل کو، اور وہ چونکہ پیغامبر ہیں، پیغام لے جانے والے، حضرت جبریل بھی پیغام لے جانے والے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں تک، باقی نبی بھی لوگوں تک پیغام لے جانے والے ہوئے. اللہ جیسے اس کی کوئی شکل و صورت بیان نہیں کی جا سکتی، کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس ہستی کا کسی بھی طرح کا، ایسے ہی کلام بھی نراکار ہے. اس کلام کے الفاظ کسی زبان کے نہیں ہیں، جو اللہ کا کلام ہے اسے نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کا کلام پہلے قول میں تبدیل ہوتا ہے، یہ پہلی سیڑھی کے اوپر یہ وہاں ہوتا ہے، جو تخلیق اول جو پہلی سیڑھی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کہ انسان کا کلام اللہ کا ہے. وہ جب زبان میں تبدیل ہوا اب یہ سمجھ میں آنے کے لائق ہوا. دنیا کے جس قوم میں بھی اللہ کا کلام گیا اس قوم کی زبان میں پہلے تبدیل ہوا. جیسے اللہ کا تصور ناممکن ہے، ایسے ہی اس کا کلام کیا ہے اس کو ہم یہاں کی زبانوں میں کچھ نہیں کہہ سکتے، دنیا کی زبانوں کا کوئی نام نہیں لے سکتے. تو یہ ہے وہ پہلی سیڑھی جہاں وہ قول میں تبدیل ہوتا ہے. پھر وہاں سے حضرت جبریل کو ملا، حضرت جبریل سے یہاں آیا. یہ کچھ درس گزرے ہیں جہاں میں نے سمجھایا ہے، اس لیے کہ وہ آیات آئی تھیں جن کے اندر سمجھانے کی ضرورت پیش آئی تھی، جہاں روح کی حقیقت سمجھائی ہے.
ہر چیز کا کمپلیٹ ریکارڈ ایک بہت چھوٹی سی چیز میں ہوتا ہے جسے اس کا بیج کہہ لیں. نیم کے پیڑ کا مکمل ریکارڈ اس کے بیج میں ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوگا, کتنی عمر ہوگی, اگر اتنا پانی ملا اور ایسی ہوا ملی تو اتنی عمر ہوگی, ورنہ اتنی ہوگی, اتنی شاخیں نکلیں گی, اتنے پتے نکلیں گے. ہر چیز سمٹ کر وہ جس جگہ سے پھیلتی ہے اس میں مکمل ریکارڈ ہوتا ہے اس کا, ہر چیز پوری کائنات میں. انسان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ڈی این اے میں ہوتا ہے, جیسے آنکھ سے دیکھا بھی, ننگی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے پورا, وہ پھر ایک کیریکٹر بن کر, وہ بھی ایف این بٹ کہ اگر ایسا ہوا تو اتنا بڑھے گا, ایسا ہوگا, یہ چیزیں ایسے ڈیولپ ہوگا. تو یہ پوری کائنات کا بھی ایک ریکارڈ ہے. یہ کائنات کیسے چل رہی, کیسے پھیل رہی, کیا, وہ ریکارڈ جو ہے وہ پہلی تخلیق, وہی الکتاب ہے اصل میں. ریکارڈ اس شکل میں, وہ کوئی کاغذوں پہ لکھی ہوئی کسی روشنائی سے کوئی چیز نہیں ہے. اور وہاں سے ایشو ہوتا ہے کلام اللہ کا, اس میں سے ایک قرآن ہے. اسی لیے قرآن کے ساتھ ہر جگہ لفظ یہ آیا, یہ قرآن. الکتاب کے ساتھ ہر جگہ دور کا لفظ آیا, وہ الکتاب. اب یہ حقیقتیں متشابہات کہلاتی ہیں. بہت سی ایسی متشابہات ہیں, بہت بڑی تعداد میں قرآن شریف میں, کہ جو اب محکمات میں بدل گئی وقت گزرنے کے ساتھ. علم بڑھ گیا, اب وہ باتیں مشتبہ نہیں رہی, سامنے سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. جیسے قرآن شریف کی آیات سے الگ ہٹ کر اب سے 100 سال پہلے کوئی اگر یہ کہے کہ 3000 کلومیٹر دور ایک لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے سامنے ہو رہا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, ایسا ہوگا, تو دنیا میں کوئی یقین نہیں کرتا. کوئی غیب کا علم ہے, جادوگر ہو, تار بھی نہیں جائے گا کوئی بیچ میں سے, کسی طرح کا کوئی کنیکشن نہیں جائے گا. یہ متشابہات کی بات تھی. اگر کہی جاتی, اور کہیں ہے قرآن نے, مثلا قرآن کہتا کہ تم یہاں بیٹھ کر دور کی چیز دیکھو گے, تو اس کی کیفیت کو لوگ نہیں سمجھتے, کیسے دیکھیں گے, سمجھ میں ہی نہیں آتی. قرآن نے کہیں اس طرح کی باتیں مان لیں گے قرآن نے کہا ہے. یہ متشابہات. وقت گزرا, انسان کا علم بڑھا, اب کسی بچے کے ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, یہ تو ہوتا ہے. یہ محکمات بن گئی. تو متشابہات وقت کے ساتھ محکمات میں بدلتی چلی جاتی ہیں جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے. یہ محکم بات ہو گئی. ایسے ہی تمام جتنی متشابہات ہیں وہ کبھی سب کے سب محکم میں بدل جائیں گی, ساری وقت کے ساتھ میں. یہ ریکارڈ کس شکل میں ہے, کیسے, ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے, نہیں سمجھ سکتے. لیکن جب ہم محکماتی ترجمہ کرتے ہیں اس متشابہات سے ہٹ کر, تو وہاں وہ کی جگہ یہ کر دیتے ہیں کہ اب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, یہ الکتاب بھی ہم قرآن ہی کو کہہ رہے ہیں. ذالک الکتاب اور ریاض میں بھی وہ کتاب ہے نہیں, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, پھر ہم اس کو ہم قرآن کی ٹرمینالوجی میں لے آتے ہیں. ایسے ہی تل کا آیات الکتاب المبین اصل ترجمہ ہے, وہ ہیں اس کتاب مبین کی آیات. یہ تاسین میم وہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تاسین میم وہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تو اب اس متشابہاتی حصے کو چھوڑ کر جب ہم نے تاسین میم کو الگ کر دیا, تو بس الکتاب کو ہم, یا کتاب کو بس ہم پھر قرآن کے ہی سینس میں لے لیتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے. تو اصل میں تو اسی ترجمے سے لنک کر کے پوری سورت چل سکتی ہے, اسی متشابہاتی ترجمہ, وہ اس کا ایک رخ ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو, شاید غالباً پچھلے درس میں یا اس سے پچھلے میں, جب تھوڑی سی محکمات متشابہات کی تشریح تھوڑی سی آئی تھی کسی اور ذیل میں, کہ قرآن شریف کی ہر صورت کا ایک محکم ترجمہ ہے محکمات میں سے, کتاب احکمت آیاتہ, اس کی آیات محکم کر دی گئی. اب یہ قرآن نہیں کہا کتاب متشابہ مثانی, یہ کتاب پوری متشابہ ہے. اس کے ترجمے تربت, اس کے سینس, مفہوم طے بطے بہت سے اور نیچے ہوتے چلے گئے.
ایک سامنے کا واضح ایک ہے. تو اب ہم اس کے آگے اسے چھوڑتے ہوئے اتنا حصہ، چونکہ یہ آ گئی تھی تاسین میم، اس لیے میں نے اتنا سا اس کا ایک ڈسکشن لیا، بہت مختصر سا. اور اب یہاں سے ہم اپنا عام ترجمہ شروع کرتے ہیں. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. مبین، یہ ورڈ بنا ہے بین سے. بین واضح، صاف. جو چیز بین ہے وہ مبین ہے. بین کہتے ہیں، بین چیزیں وہ ہوتی ہیں کھلی ہوئی، صاف، اسپشٹ، واضح. ایکسپاؤنڈڈ، مینیفیسٹڈ. یہ کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جس کے لیے کہیں باہر سے دلیل نہیں لانی پڑے، وہ اس کی دلیل خود اسی کے اندر ہو. یہ بات تو بہت، یہ تو بالکل صاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے اندر کوئی گہرائی بھی ہے تو اس کی دلیلیں اسی کے اندر ہیں، کہیں الگ سے اب نہیں سمجھانا پڑے گا، باہر سے کوئی دلیل نہیں لانی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ، اور یہ بات قرآن شریف نے بہت جگہوں پر کہی ہے، کہ قرآن اپنا ثبوت خود آپ ہے، اور قرآن میں جو مضمون بیان کیے گئے ہیں اس مضمون کی دلیلیں اسی قرآن کے اندر موجود ہیں، اسے ثابت کرنے کی دلیلیں بھی وہی قرآن کے اندر موجود ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. اور اسی لیے کہ کوئی چیز اتنی اسپشٹ، اتنی صاف ہو، جس کی دلیلیں، جس کے آرگومنٹس، جس کے ترک بھی اسی کے اندر ہوں، باہر سے کہیں سے نہیں لا رہے. وہ پھر اگر باہر سے ترک دینے پڑ رہے ہیں تو وہ اسپشٹ یا واضح نہیں ہے، بین نہیں ہے. تو اس لیے مبین کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو گیا، روشن کو بھی کہنے لگے کہ یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں. روشن چیز نظر آتی ہے اور روشن دوسری چیزوں کو بھی دکھاتی ہے. جو نظر نہیں آ رہی اس پہ روشنی ڈالی وہ نظر آنے لگی. ایسے ہی مبین یا بین چیز وہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہیں سے کچھ نہیں لانا ہے. بہت سی اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہاں سے آپ روشنی لے سکتے ہیں. دوسری اور چیزوں کو جہاں جو ڈارکنیس میں ہے، جو اندھیرے میں، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں سے روشنی لے سکتے ہیں. آیت تو ایسی تھی، اگر صرف اتنا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوتا، ابھی یہ تو پہلے کا کچھ حصہ گزرا تاسین میم کی وجہ سے، ورنہ اگر صرف میں یہ اتنی سی بات یہاں پہ یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے، ایک کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہے، تو اس پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ اس پہ بھی کسی تشریح کی ضرورت ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کسی تفسیر کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. آگے بڑھ جاتے. لیکن ہیں کچھ باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ غور کریں یا آپ کے سامنے آ جائیں، وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں اور بہت مختصر رکھی ہیں یہ میں نے. اس لیے قرآن میں تو یہ بات بہت بار بار کہی ہو، بہت آیات کے اندر ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اب یہ بین لفظ جو تھا، مبین، بین، یہ اسی کے الفاظ ہے، بیان. یہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بیان ہے، تمام انسانوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان کے لیے جو متقین ہوں یا جو نافرمانی سے بچنا چاہتے ہوں. ان کے لیے ایک بیان ہے. بیان کا مطلب، بیان بھی اسی کو کہتے ہیں، بین سے بنا ہے نا، صاف صاف سمجھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ بیان ہے. تو یہ لوگوں کے لیے ایک واضح جو ہے وہ بیان ہے، ایکسپوزیشن ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے. قرآن نے کہا، اب پہلا خطاب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پہلا ایڈریس اب اس وقت آپ سے ہے. یہ اس کے پہلے مخاطب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے پورے قرآن کے، جب نازل ہوا ان پر نازل ہوا. اب انہی الفاظ میں قرآن پورا آپ سے خطاب کر رہا ہے، ایڈریس آپ کو کر رہا ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، عجلت مت کرنا اس کے معاملے میں، جلدی مت کرنا، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دینا اس قرآن کے. اب یہ تو فراٹے سے پڑھا جاتا ہے نا، اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں جتنا زیادہ پڑھ لیں گے. اگر بہت سے قرآن ختم کر لیں گے تو پھر نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اپنی زبان کو حرکت جلدی جلدی مت دینا کہ تم عجلت کرو اس کے ساتھ میں. یہ تو بہت سمجھ کر آگے بڑھنے کی چیز ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن جمع کرنا ہمارا کام.
اور اس کو پڑھا دینا بھی ہمارا ہی کام ہے. اسے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. پھر ایک درمیان میں ایک ذرا سی بات اور، جب یہ، حالانکہ یہ آیت خود تشریح میں، لیکن اس آیت میں ایک ایسی بات ہے الگ کہ جس کا ایک مختصر میں اشارہ دیتا چلوں، تفصیلی تو بحث یہاں پھر اس کی بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں قرآن جمع کرنے کی بہت سی روایات موجود ہیں جن میں کافی اختلاف ہے آپس میں ایک دوسرے سے. قرآن کیسے جمع ہوا؟ آخری مانا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے جمع کیا، یعنی مختلف الگ الگ اوراق کی شکل میں تھا، الگ الگ چیزوں پر، پھر حضرت عثمان نے جمع کیا اس کو ایک کتاب کی شکل میں. میکزیمم سب سے زیادہ لوگوں کا تصور یہ ہے. کچھ اور بھی روایات ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، اور وہ تھے الگ الگ اوراق، ہو الگ الگ پیجز یا الگ الگ پارچمنٹس یا مختلف چیزوں کے اوپر. جو چیزیں الگ الگ اوراق ہوتے ہیں اسے کتاب نہیں کہتے. اور قرآن تو شروع سے کتاب کی بات کر رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، کتنی جگہوں پر، سینکڑوں جگہوں پر کتاب کی بات کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے کر گئے. وہ کتابیں ایسی نہیں ہیں جیسی آپ کی آج بہت اچھی بائنڈنگ والی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ پیجز کو فائل کر دیں یا اکٹھا کر کر کسی کور میں کر دیں تب تو کتاب بن جائے گی. اور اگر پیجز الگ الگ ہو تو اسے کتاب نہیں کہتے دنیا کی کسی زبان میں. تو کتاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب شروع سے قرآن کتاب کی بات کر رہا ہے. اور ہم یہ مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ جبکہ ان روایات میں بڑا اختلاف آپس میں، ہم یہ مانتے چلے آ رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں جا کے یہ کتاب بنا. تو اتنے دن تک جو لوگ لفظ کتاب پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، تو وہ کتاب تو تھی ہی نہیں، اور پڑھ رہے کہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور نہیں تھی کتاب. تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تاریخ کی بڑی گڑبڑ ہیں، ہماری روایات کی بڑی گڑبڑ ہے. اور قرآن پر غور و فکر کریں اور پھر ایک ایک لفظ سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کچھ تاریخ، اور اس میں کچھ کیوں غلط پہنچائی گئی ہم تک، اس کے پیچھے بھی کچھ نیتیں ہوں گی کیوں غلط پہنچی. یہ شبہات اور شک ڈالنے تھے. ہم ان سے کہتے ہیں نا، تمہارا بودھوں سے، جینیوں سے 1000 سال بعد، ان کے گوتم بدھ کے جانے کے بعد یہ چیزیں کچھ ان کی ریٹن فارم میں، تحریری شکل میں اکٹھی ہوئیں. 1800 سال بعد جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ پرانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں جو ہیں وہ اس شکل میں آئیں جو آج بائبل کے اندر موجود ہیں. ان کے 1800 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ان کی تعلیمات جو ہے وہ اس شکل میں آئی جیسی ہمارے پاس ہیں. جو یہ بھی ان کی اوریجنل نہیں ہے، یونانی اور لاطینی زبانوں میں ہے. ان کی زبانی یونانی اور لاطینی نہیں تھی. اس وقت جو اولڈسٹ اویلیبل مینuscripts ہیں، جو پارچمنٹس یا جو قلمی نسخے آج جو اویلیبل ہیں جن سے یہ بائبل کے ٹرانسلیشن ایشو ہوتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ سے 350 سال بعد کے ہیں. اور یونانی اور لاطینی زبانوں میں حضرت عیسیٰ کی زبان نہ یونانی تھی، نہ لاطینی، نہ گریک، نہ لیٹن. تو ان کی ہے ہی نہیں ہے ان کی اوریجنل زبان میں. اس وقت جو جتنے موجود ہیں جن سے یہ ٹرانسلیشن ایشو ہوتے ہیں، اور ٹرانسلیشن ایشو ہوتے ہیں، کہیں متن نہیں دیا جاتا، ٹیکسٹ نہیں دیا جاتا. یہ دنیا کے اندر اکیلی مذہبی کتاب ہے جس کا ٹیکسٹ نہیں دیتے وہ لوگ. قرآن شریف ایک طرف عربی لکھی، ایک طرف ٹرانسلیشن ہے دنیا کی ہر زبان کا، جس زبان میں بھی ہو. اگر کہیں جو میں اس لینگویج کو جانتا ہوں ترجمہ کرنے والے سے غلطی ہوئی تو میں کہوں گا اس ورڈ کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا ہے انہوں نے. ان سے بہت اینشنٹ، بہت پرانے ہندو یا سناتن دھرمی جتنی ان کی کتابیں، ان کا صحیح یا غلط، سچی جھوٹی یا سچی اور جھوٹی مکس، ایک طرف سنسکرت اور ایک طرف انواد ترجمہ، کہ ہم پکڑتے اور ہم کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ترجمہ کیا، یہ غلط ہے، یہ سنسکرت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ یہاں پہ انگلش میں یا ہندی میں یہ ٹرانسلیشن ہے، یہ غلط ہے، یہ اس ورڈ کی یہ میننگ ہے. پوری دنیا کے اندر ایک بھی بائبل کہیں پر چھپی ہوئی موجود نہیں ہے، ایک بھی کاپی ایسی موجود نہیں جس میں ٹیکسٹ بھی ہو اور ٹرانسلیشن بھی ہو. ٹیکسٹ چھپا رکھا ہے. کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ تو تب یہ چھپا وہ چیزیں رہے ہیں جو خود بدل چکی، جو خود حضرت عیسیٰ کی زبان میں موجود نہیں، اس کو بھی چھپا رہے ہیں، اپنے ٹرانسلیشن دے رہے ہیں جس میں کہ وہ بیچ بیچ میں چینجز ریویژن کرتے رہتے ہیں. خیر، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری جمع کرنا.
اور اس کو پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لمبی تفصیل ہے اس کی بھی کہ اس کو پڑھا دینا ہماری ذمہ داری. اس آیت کی تشریح اصل میں مقصد نہیں تھی. مقصد قرآن بیان کیسے ہے، تبیین کیسے، مبین کیسے، قرآن اس کے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اسپشٹ بیان، واضح بیان. اب آپ لوگ یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں بہت سے نکات، بہت سے پوائنٹس، میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو پہلے کبھی نہیں سنے تھے، یا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اب سمجھ میں آئی. تو پھر واضح کیسے ہوئی؟ اور قرآن تو جاگ جاگ کہہ رہا ہے بالکل اسپشٹ و واضح. اس میں دو باتیں سمجھ لیں. نمبر ایک، ہدایت کے لیے، ہدایت قبول کرنے کی چاہے بہت گہرائیاں ہیں، ہدایت قبول کرنے کے لیے تو بہت آسان ہے. ہدایت کی باتیں ہر ایک کے لیے بہت کلیئر ہیں، پھر بہت گہرائیاں ہیں. نمبر دو، واضح بیان میں نے آپ کو اسے کہا، اسے کہتے ہیں جس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آسان بہت ہو. ہدایت کے لیے آسان ہے، باقی اور بہت سے سبجیکٹ اس نے ڈسکس کیے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ آسان ہو. اسپشٹ کا مطلب بہت آسان نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو کچھ بھی اس کی دلیلیں بھی وہیں پر موجود ہیں، غور کرو گے تو نکل آئیں گی اور تم سمجھ لو گے اسے. اس کو کہیں اور سے ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ اور لے کر نہیں آنا ہے. یہ مطلب ہے مبین کا واضح، کہ واضح ہے. اب جتنا غور کرو گے اور چیزیں آتی چلی جائیں گی، اسی میں سے سمجھ میں آ جائیں گی اندر سے ہی. تو فرمایا کہ پہلی چیز تو سمجھ میں جب آئے گا جب جلدی نہیں کرو گے. اب ہمارے یہاں تو قرآن شریف کی تفسیر بھی جب ہوتی ہے، آپ لوگ یا عوام یا اکثریت خود سے تو غور کرتی نہیں کچھ. اچھا آپ درس دے رہے ہیں اسے سننے آیا کریں گے، اور پھر آتے ہیں پابندی کے ساتھ میں سننے کے لیے. بہت سے اور لوگ یہاں سے جاتا ہے پابندی کے ساتھ میں سنتے ہیں، خود بیٹھ کر غور نہیں کرتے. ابھی کل مجھ سے سوال ہوا ہے کہ بیٹی نے کیا سوال کہ یہ جو فرشتوں نے سوال کیا کہ انسان تو بہت خون ریزی کرے گا یہاں پر، بہت ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا جب ابھی پیدا نہیں ہوا تھا؟ تو میں نے کہا اس کا تو میں بہت مرتبہ جواب دے چکا ہوں، تفصیل بہت زیادہ تفصیل سے تو جب وہ رکوع تھا تب آئی تھی، لیکن درمیان میں بھی چونکہ یہ بات کہیں کہیں آئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آئی ہے، وہاں بھی دے چکا ہوں جواب، سمجھایا میں نے. تو کہنے لگی کہ یہ بات کبھی کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو میری پہلی مرتبہ ذہن میں آئی، بہت سی ایسی باتیں جو اور بہت سے لوگوں کے پہلی دفعہ ذہن میں آئی، اور بہت سی ایسی باتیں جو آج تک نہیں آئی آئندہ آتی چلی جائیں گی پہلی دفعہ کسی کے ذہن میں. جب غور کیا جائے گا تو اس میں سے خزانے نکلتے چلے جائیں گے، اس کے عجائبات تو قیامت تک کھلیں گے. تو جلدی نہ کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ سب برسوں سے چل رہا ہے درس قرآن، سب وہ 1 گھنٹہ بیٹھے تھے، ایک آیت ہوئی. اب ایسی تفسیر تو بڑی مشکل ہے سننا. وہ بھی ہیں آپ، میں تو کہتا ہوں ان سے کئی مرتبہ مشورہ آیا کہ ذرا شارٹ کر لیجئے. تو میں نے کہا بہت مفید، بہت اچھی موجود ہیں، میں اسے کیوں ریپیٹ کروں؟ اسے وہاں سن لیجئے نا. بھائی مولانا ان کا ڈاکٹر اسرار صاحب کا درس سن لیے، بہت اچھا ایک موجود ہے. تیزی کے ساتھ میں شارٹ گزر گئے. اس کو 10 لوگ کیوں بار بار کوشش وہ کرتے رہے تھوڑے تھوڑے سے الفاظ بدل کر؟ تو نئے سرے سے کسی تفسیر کو کوئی اگر لکھ رہا ہے تب بھی خالی برکت کے لیے ایک تفسیر لکھی زندگی لگا کر، جب تک کچھ نئے پہلو دوسری تفسیروں سے مختلف نہیں ہو جو کہ قرآن کے تو قیامت تک آتے چلے جائیں گے نئے پہلو، تب تک کسی نئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اسے ریفر کیجئے نا، وہ جو پہلی کی موجود ہے، زندگی کسی اور چیز میں لگائیے، دین کے لیے لگائیے لیکن کسی اور کام میں لگائیے. اسے ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، لوگوں کا مزاج یہ کہ قرآن جلدی سے ختم ہو جائے، تیزی سے گزر جائے. ہاں ہم نے قرآن کی پوری تفسیر سن لی، مختصر جلدی سے گزر جانے والی بھی ہیں، لیکن جتنا غور کریں گے اتنے اور خزانے نکلیں گے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا، کوئی بھی حرف آخر قیامت تک نہیں ہوگا. تو یہ فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ کہ جلدی مت کرو. اور اس کا ایک
مفہوم حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کا ایک مفہوم، ان علینا جمع، ہمارا ہی کام ہے جمع کرنا اور اس کو پڑھا دینا. اس کی ایک تشریح حضرت ابن عباس نے کی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ تمہارے سینے میں اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا. ہمارا کام ہے کہ تمہارے سینے میں اسے اکٹھا کر دیں، بس جلدی مت کر دیں، پھر اسے تمہیں ٹھیک سے پڑھانا، یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بڑے عجیب الفاظ ہیں، پھر جب ہم اسے پڑھیں. اللہ رب العزت نے اپنی طرف ریفر کیا جب ہم اسے پڑھیں، یعنی تمہارے اپنے اندر بھی اکٹھا ہے تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی طرف سے پڑھا، اللہ پڑھ رہا ہے. بہت باتیں ہیں اس کے اندر، بہت گہرائیاں ہیں، اور بڑی نماز جو پڑھ رہے ہیں اس میں تلاوت امام کرتا ہے ان کا کہ اللہ کا کلام آ رہا ہے تمہارے پاس. اگر سب طرف سے کٹ جائیں تو پھر محسوس ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. بہرحال پھر جب اسے ہم پڑھ چکے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر اب قرآن کو فالو کرنا ہے. اتباع کے معنی ہوتے پیچھے چلنے، اب اس کے پیچھے چلنا ہے. پیچھے چلنا یہ بھی ہے کہ جو حکم دیا گیا اسے مانے. پیچھے چلنا یہ بھی ہے کہ جتنا حصہ آیا آپ اس پہ پورا غور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے غور خوض کر رہے ہیں، اسے بھی اتباع کہتے ہیں. تو اب جتنا بھی شروع آیا اس پر خوب غور کریں اور اس پر عمل کریں جو کچھ آیا. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی تفسیر کرنا بھی، اس کا بیان بھی ہمارا کام ہے. تو قرآن کی تفسیر اللہ نے خود کر دی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا ہے. وہ پھر تفسیر اللہ کی طرف سے ہوتی چلی جائے گی، وہ بھی اللہ کہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا کام ہے ثم ان علینا، اس کو بیان کر دینا ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. یہ ہے بیان جو تفسیریں ہوتی چلی گئی ہیں، لکھی چاہے کسی نے اس نے غور کیا تو بیان اصل میں اللہ کی طرف سے آیا. اس میں کسی کی کوئی انسان کا کام اس میں غور کرنا تھا، بشرطے کہ ہلکے ہلکے چلو، غور سمجھتے ہوئے چلو اسے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ایک ایسی تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان ہے. اب جن چیزوں کے بیان ہمیں نہیں معلوم تھے وہ ملتے چلے جا رہے ہیں. تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا بھی بیان، اس کا بھی بیان، اس کا بھی، یہ بھی چیزیں موجود ہیں، یہ بھی چیزیں موجود ہیں. اس میں ہر شے کا بیان ہے. اصل میں پھر وہی بات ہے کہ اس آیت کی جو میں درمیان میں یہ آیتیں سب تشریح کی آیتیں آ رہی ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، اس آیت کی. تو اس لیے اس میں سے ہر آیت کی ایک الگ تشریح کی ضرورت ہے، وہ میں نہیں کر رہا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کی آیات خود اپنے آپ میں واضح ہیں، بہت واضح ہیں، اور اس کی دلیلیں اسی کے اندر ہیں. غور کرو گے تو اس پہ سمجھ لینے کی. تو اس کے سلسلے میں کہ قرآن نے کہا کہ ہر شے کا بیان تو اس کتاب کے اندر ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کر دی ہے، ہم نے اس کی آیات کی تفصیل کر دی ہے علم والوں کے لیے. اور علم والے بھی میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، قرآن علم والا صرف اسے نہیں کہتا جسے عربی بہت زیادہ آگئی ہو یا کچھ اور علوم جو بتائے جاتے ہیں وہ آگے ہوں. کائنات کی چیزوں کو الگ ہٹا کر تو علم ہی پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں. اور قرآن شریف نے جہاں جہاں پر علم کا تذکرہ کیا ہے اور غور و فکر کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر کائنات کا بیان رکھا ہے ان تمام مقامات کے اوپر. ہم نے تفصیل کر دی ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم والے ہیں یا جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے تفصیل ہم نے کر دی ہے. اب لفظ تفصیل کو بھی سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں جب ہم اردو میں تفصیل کہتے ہیں تو تفصیل کا مطلب ہوتا ہے تشریح. ہمارے ذہن کے اندر بہت زیادہ اس کو ایکسپینڈ کر دینا. بھئی کوئی چیز چھوٹی تھی تفصیل اتنی ہو گئی، تفصیل بہت زیادہ ہو گئی، ڈیٹیلز. عربی میں تفصیل اسے نہیں کہتے، فصل کہتے ہیں. اردو یا عربی کی کتابوں میں جو لوگ اردو عربی جانتے ہیں، فصل اول چیپٹر 1، فصل دوم چیپٹر 2، فصل سوم چیپٹر 3. فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینے کو. چیزیں گڑبڑ ہوں تو کم سمجھ میں آتی ہیں، چیزیں الگ الگ کر دی جائیں تو زیادہ سمجھ میں آتی. تو فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینے کو تاکہ کلیئر ہو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تو ہم نے اس کو ایسے
ایسے کر دیا ہے، چیزوں کو چھانٹ دیا ہے ایسے اس کے اندر. لیکن وہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بین ہے، بیان ہے، واضح ہے. لیکن ان کے لیے جو اس میں وقت لگائیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، ان کے لیے کہیں اور سے کچھ نہیں لانا پڑے گا. صاحب اسے سمجھنے کے لیے تو پچھلی تفسیریں دیکھنی ضروری ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابن جریر سے چلنا ہوگا، اور ابن کثیر کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ورنہ کہاں سے قرآن کو آپ سمجھیں گے؟ اگر ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل کر دی ہے اس کی، یعنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر دیا اسی کے اندر، ان لوگوں کے لیے جو تفقہ کریں. میں نے بتایا تھا، پہلے بتا چکا آپ کو، فقہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ ایک ظاہر کو دیکھ کر اس کے اندر پہنچ جائیں، باہر کی چیز کو، جو چیز نظر آ رہی ہے ویزیبل کو دیکھ کر انویزیبل کو جان لیں، اس کی اصل حقیقت کو جان لیں. اسے تفقہ کہتے ہیں، اسی سے فقہ لفظ بنا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، جو خوب گہرائی سے اس کے اندر غور کریں گے، سامنے کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر اور کیا کیا ہے، ان کے لیے ہم نے اپنی آیتوں کی تفصیل کر دی ہے. تو سب کچھ اندر سے ہو رہا ہے اس کے قرآن کے. سورہ اعراف کی آیت ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد کے اوپر تفصیل کر دی ہے ہم نے. علم ہونا چاہیے، جتنے حصے کا علم ہوگا اتنی تفصیل سمجھ میں آ جائے گی. اگر کائنات کا علم نہیں ہوگا تب تو تفصیل بہت کم سمجھ میں آئے گی، اور جتنا بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ آتی چلی جائے گی. ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ علم کی کتاب ہے، علم کی بنیاد پر اس کی تفصیل اسی میں ہے. ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیل کر دی ہے، سارٹ آؤٹ کر دیا چیزوں کو. ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اب یقین رکھنے والے تو ہوں، ایمان رکھنے والے تو ہوں، ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے. اب غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اب پھر کہاں پر جاؤں میں؟ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہے؟ کوئی کسی اختلاف میں فیصلہ کرانے کی کہیں اور جانے کی ضرورت بچ رہی ہے؟ میں کہا ان سے کہہ دو کہ اب کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں بچ رہی ہے، اس لیے کہ وہ ہے اللہ جس نے تمہاری طرف، تم سب کی طرف اس کتاب کو نازل کر دیا جس میں تفصیل ہے سب. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی تصریف کہتے ہیں، نصرف، صرف کہتے ہیں پھیر دینے کو، ریپیٹ کرنے کو بھی کہتے ہیں، پھیر کر. ہم ایسے ہی آیات کو پھیر کر لاتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، وہی بات بار بار بتاتے ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیلز بدلتی ہیں، اسی چیز کو پھر لے آتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، یہ تصریف آیات کہتے ہیں کہ ایک آیت اس سے ملتی جو کچھ اور مضمون اس سے ریلیٹڈ تھا وہ بھی رکھی، یہ بھی رکھی. جو کسی ایک ٹاپک، ایک سبجیکٹ، ایک ورڈ کے متعلق کو سمجھنا ہے تو جتنی آیات ہیں وہ سب لے لیجئے قرآن شریف کی. یہ پھر طریقہ بتایا قرآن نے. پھر اس لیے کہ کہا کہ ہم لاتے ہیں پھیر کر واپس، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. تو جب کسی ایک ہی جگہ سے لیں گے تو بعض جگہ بہت بات کلیئر نہیں ہوگی، وہی بات دوسری جگہ سے لیں گے، پھر تیسری جگہ سے بھی لیں گے، سب چیزیں اس کے سارے پہلو آ جائیں گے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو پھیر کر واپس لاتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور یہ اس لیے بھی کہ لوگ وہ کہیں کہ ہاں اب تم نے ٹھیک سے سمجھا دیا. جب پھیر کر لائیں گے تو تم لوگوں کو رکھو گے تو تم سے پھر یہ کہیں گے کہ اب آگئی سمجھ میں، خالی ایک جگہ سے تھی تو اس کے سارے پہلو کلیئر نہیں ہوئے تھے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم اس کا بیان کر دیں، تشریح کر دیں، اسے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کو کلیئر کر دیں. تو اب یہ سب چیزیں قرآن کے اندر سے چل رہی ہیں کہ ساری تشریح، سب کچھ تفصیل، تشریح، بیان، واضح، ہر شے کا بیان، سب کہا کہ اس کے باہر سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اسے غلط فہمی نہیں ہو جائے. یہاں تک تو میں نے 19 کے بارے میں بتایا آپ کو. اس سے کچھ آیتیں، بہت ہے قرآن شریف نے تو بہت بار کہا ہے کہ سب کچھ تو تمہارا اسی کتاب میں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جسے ٹوٹلی سیکیور کر دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا، کچھ اور نہیں ہے سیکیور اور محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم بھی اسی کی پیروی کرنا.
ایک غلط فہمی نہیں ہو جائے، یہ اتنا جو میں نے سمجھایا یہاں تک یا رکھا. ان آیات کو بہت سے وہ لوگ جو جنہیں حدیث سے بغض ہے وہ بھی لے کر آتے ہیں اکٹھی کر کے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یہیں سے دیکھنا ہے، کہیں اور سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے. اب جو کچھ بھی ملے گا قرآن کے اندر سے ملے گا، باقی دین کہیں اور سے لوگ ہیں تو وہ سب یہ سازشیں ہیں اور جھوٹ ہے اور سب. اور پھر میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں رکھی اور بھی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ تمہیں اس میں سے لینا ہے، اس میں تمہیں کوئی باہر سے چیز نہیں لینی ہے، یعنی کہ حدیث کی کسی کتاب سے کچھ کوئی چیز چھونی نہیں ہے. ساری ہدایت جب یہاں سے ملے گی تو سب کو ہٹاؤ پھینکو. ہر چیز تو موجود ہے، تفصیل موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو اب لفظ تفصیل سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تفصیل کا مطلب ڈیٹیل نہیں ہے. تفصیل کا مطلب سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، حالت چاہے وہ بریف ہو، مختصر ہو، چاہے وہ اس کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیا ہے. عربی میں تفصیل اسے کہتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں، اس سے آگے میں چل رہا ہوں، پھر اس لیے ضروری ہو گیا ان آیات کو تو میں لائے مبین کی تشریح میں، لیکن یہاں یہ ضروری ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں کہیں ان آیات کو پڑھ کر یہ نہیں آئے کہ ہمیں اب یہ حدیثیں جتنی انہیں پھاڑ کر پھینک دو، جلا دو. اب اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے باہر سے کہیں تمہیں کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہ اسی صورت کے اندر آگے جانے کے بعد یہ 10-12 مقامات کے اوپر الگ الگ نبیوں کے ذریعے، میں نے نبیوں کے نام لکھے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور حضرت عیسیٰ کا ہے سورہ آل عمران میں. یہ الفاظ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہے، ان پر نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے اپنی قوم سے کہے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. نبی کہہ رہے ہیں لوگوں سے میری اطاعت کرو. اللہ کا ایک کلام لائے تھے، کہتے کہ اب اسی کی اطاعت کرو. خالی ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو. تو جب قرآن کے اندر یہ بات ایک جگہ نہیں بہت جگہوں پر ہے، بار بار قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں نبی کی اطاعت کرنی ہے، انوسرن کرنا ہے، آگیا پالن کرنا ہے. تو اب یہ لوگ جو لاتے ہیں کہ نہیں نبی کے آگیا پالن سب کہاں سے کریں، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں حدیثوں کو تو سب کو یہ سب سازشیں سب کو پھاڑ کر پھینک دو، جلا دو، جھوٹی ہیں. تو پھر نبی کا آگیا پالن کہاں سے کریں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو وہی باتیں جو قرآن کے اندر ہے نا، وہی مانو، وہی نبی کا آگیا پالن ہے. ساتھ میں یہ کہتے ہیں مثلا قرآن کی ایک یہ آیت ہے سورہ محمد کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرنا، انوسرن، آگیا پالن، اور اوبیڈینس، اوبے اللہ، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی کرو. اب قرآن نے حکم دے دیا یہ کہ اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور رسول کی بھی کرنی ہے، نہیں تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. تم نے نماز یا صلاۃ کا مطلب خالی قرآن میں سے سمجھا تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی. اگر صرف قرآن میں سے سمجھنا چاہو تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی یہ بھی ہمیں کہیں سے ہمارے پاس آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، وہ پروسیجر تم قرآن سے نہیں لے سکتے. اب بڑی چھوٹی سی مائنورٹی، بہت تھوڑے سے لوگ دنیا میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بس ہم صرف قرآن سے لیں گے، باہر کہیں سے نہیں لیں گے. اتنے تھوڑے سے لوگوں کے اندر اگر ہر چیز یہاں سے تمہاری سمجھ میں ایسے آ جاتی، اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی کچھ اور تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اتنے تھوڑے سے لوگ، ان کی تو سب سمجھ میں آ جاتا کہ نماز کیا ہے یا صلاۃ کیا ہے. اب 3 گروپ ہو گئے، 3-4 طرح کے ہو گئے. ایک تو وہ کہتا ہے کہ یہ نماز وہ نماز ہی نہیں ہے، یہ جو تم لوگ پڑھتے ہو یہ صلاۃ، یہ قرآن نے جسے کہا ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہی میں سے وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نہیں ہے، 3 وقت کی کہہ رہا ہے قرآن. تو یہ 5 وقت کی تو گڑھ کر آ گئی حدیثوں کے اندر، حدیثوں کے نام پر 3 ہی وقت کی ہے. انہی میں سے دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں 2 ہی وقت کی ہے. تو پھر کم از کم یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں سب کچھ اسے سمجھ میں آ گیا تھا، ان میں تو یونانیمٹی ہوتی. یہ تو کہہ دے گا قرآن تو صاف کہہ رہا ہے 2 وقت کی ہے یا 3 وقت کی ہے یا 5 وقت کی ہے یا ہے ہی نہیں سرے سے. تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں
انڈیپینڈنٹ خالی سوچ جو ہے اس سے الگ ہٹ کر بھی کچھ کرنا ہے. رسول سے تو لینا ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کرنی ہے. اب اس پہ ایک دوسری بحث لاتے ہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, بہت جگہ آیا قرآن شریف میں, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کہا بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے, اسے دیکھیے نا, خود قرآن ہی حکم دے رہا ہے, تو رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ رسول کی چیزیں بھی تو کچھ ہمیں ملیں گی. تو وہ کہتے ہیں کیا دو الگ الگ اطاعتیں ہیں؟ کیا دو الگ الگ نظام ہیں؟ اللہ نے کچھ اور دیا اور رسول نے کچھ اور دیا. یہ تو دو ہو گئے, پیرلل دین ہو گیا. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کچھ اور رسول کا کچھ اور ہے, وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا. بھئی رسول کی اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پر غور کرو اور اس کے پیچھے چلو. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, یہ ورنہ دو اطاعتیں ہو جائیں گی. اچھا صاحب یہ واو کیوں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, خود قرآن نے کہا. وہ کہتے ہیں یہ واو ہے واو بیانیہ, یعنی یہ اس معنی بھی عربی میں یہ واو لفظ اور کے لیے نہیں, اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. یہ بات ایک ہی ہے, ایک ہی اطاعت ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ دو الگ الگ جگہوں سے لو. تو وہ کہتے ہیں یہ واو جو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے, یہاں پر واو بیانیہ ہے. یہ کہ یہ جو واو ہے بیچ میں یہ ہے یعنی کے معنوں میں, اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. کبھی کوئی یہ باتیں کرے ہو, بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں, ذرا سا پوچھئے گا کہ یہ تو بات الٹی ہو گئی. جو آپ کہہ رہے ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رہے گی, ایک ہی جگہ سے لی جائے گی. اللہ رسول کی کہیں اور سے لیں, اللہ کی کہیں اور سے لیں, ایسا نہیں ہوگا. سب قرآن میں سے لیا جائے گا. اگر اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, یعنی ساری یہ اطاعت اصل میں ایک ہی اطاعت ہے بس. تو اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو, بات ایک ہی ہے. یہ تو مفہوم سمجھایا ہے خالی, اس کو کہتے ہیں واو کا مطلب یہاں پر یعنی ہے. تو پھر یہ بات الٹی کہی گئی ہے, نعوذ باللہ. قرآن نے, اللہ نے الٹی کہہ دی. غور کیجئے, ذرا سا باریک بات ہے اور اسے خوب سمجھ لیجئے گا یہ اہل قرآن جب یہ لاتے ہیں یہ چیزیں. اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی کر لو اللہ کی ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اللہ کی کر لو رسول کی ہو جائے گی. پھر سن لیجئے, اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رسول کی کر لو اللہ کی بھی ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ کی کرو رسول کی بھی ہو جائے گی. اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی, وہ تو تب ہوتا ہے جب ہوتا ہے رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی کرو. تو وہ تو ایسے آیا تھا. پھر اطیعوا الرسول و اطیعوا اللہ, یہ تو پھر بات ہی الٹی ہو گئی کہ پھر ہر چیز جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے ملے گی وہاں سے لے لیں گے اور وہی اللہ کی بھی اطاعت ہو جائے گی اگر یعنی اس کے معنی لے لیں ہم تو. اچھا یعنی بھی اگر آپ لے لیں تو یہ کہنا ایک یہ مغالطہ ہے کہ ہم اگر دو باتیں کہہ رہے ہیں اور دو جگہ سے تو سب یہ دو الگ الگ ہو گئی. الگ الگ نہیں ہوتی, ایک چیز دوسرے کی تشریح ہوتی ہے, دوسرے کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے. جیسے بھئی ٹھیک سے کھانا کھاؤ, ذرا اچھی صحت, ٹھیک سے کھانا کھاؤ یعنی اچھی صحت بناؤ, یعنی لگا دیا میں نے. ٹھیک سے کھانا کھاؤ, اب اسی کو اور بولتا ہوں میں, ٹھیک سے کھانا کھاؤ اور اچھی صحت بناؤ. یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہوئیں. یہ ایک بات کی کا دوسرا جملہ تشریح ہے. اب صحت بنانا الگ چیز ہے, کھانا کھانا الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں, لیکن یہ ان دونوں کا تعلق ہے. تم اچھی صحت چاہتے ہو, ٹھیک سے کھانا کھاؤ, تو یہ ٹھیک سے کھانا کھانے کی تشریح میں شامل ہے, اس سے الگ بات ہے. اس کا صحت بناؤ کا مطلب یہ نہیں کھانا کھاؤ, ایک ڈیفرنٹ بات ہے, لیکن اس کی تشریح ہم اس سے بھی کرتے ہیں. یہ تو جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی, ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک چیز کی دوسری, رسول اللہ کے کلام کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی بات تشریحات. پھر سمجھ لیں تفصیل کا مطلب یہ مغالطہ دیتے ہیں, لفظ الفاظ لاتے ہیں مفصلہ, قرآن میں تفصیل آ گئی سب. اب اردو میں تفصیل کہہ رہے ہیں ڈیٹیل کو, عربی میں تفصیل کہہ رہے ہیں, اس کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے ہم نے تاکہ, تو اب سارٹ آؤٹ اس کے اندر تو ایک ایک چیز کی بڑی ڈیٹیل ہوگی. لوگوں کی ڈیٹیل سمجھ میں نہیں آتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل کر دی بہت سی چیزوں کی.
رسول نے بہت سی چیزوں کی ڈیٹیل کی. صلات کیسے قائم کریں اس کے اندر یہ نماز پڑھنا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھا دی, لوگوں نے لے لی, ان کے پیچھے پڑھتے چلے آئے, آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ اصولی بات قرآن کے اندر موجود ہے اور کافی ہے اپنی جگہ پر, بالکل واضح طور پر الگ الگ تفصیل قرآن نے کر دی ہے. اس کی اور زیادہ جسے ہم تشریح کہیں, جسے ہم تفسیر کہیں, وہ عملی تفسیر اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی, تفسیر ایکسپلین کر دیا. یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب ہمیں کہیں باہر سے بھی ملے گا. باہر سے مطلب قرآن کے باہر سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اچھا کہا کیوں جاتا ہے, ایک اگلی بات, یہ کہتے ہی کیوں خالی اتنا کہہ دیتے کہ قرآن کی اطاعت کرو کافی ہو گیا, اللہ کی اطاعت بھی آ گئی, رسول, یہ دو نام ساتھ ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا جب اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو صحابہ بھی کہہ دیتے کہ صاحب آپ کی اطاعت نہیں کہی ہے قرآن نے, ہم قرآن سے سمجھ لیں گے, آپ کے پاس بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے تو ہم وہی لینے آئیں گے, باقی بیٹھ کر قرآن سے سمجھ لیں گے ہم. آج رسول نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں عملی تفسیر اس کی وہ ہم تک پہنچی ہے, وہ جیسے صحابہ ان سے لیتے تھے ایسے ہم لے سکتے ہیں, وہاں سے ہم تک پہنچی وہ. اتنی بات ضرور ہے اس میں. اب یہ ایک بیلنس آ گیا, ایک توازن آ گیا. اس بیلنس اور توازن کو جب کھوئیں گے تو بہت دقت ہو جائے گی. قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم تک جو چیزیں پہنچی وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں ہیں, سیکیور نہیں ہیں, اس میں بہت گڑبڑ ہے. تو پھر جب بنیاد قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح تو کر سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کے خلاف لے آئے ایسا نہیں کر سکتے, اس کے خلاف جو کچھ آیا وہ گڑا ہوا ہے. تو ہم صرف وہ چیزیں لیں گے جو اس کے خلاف نہیں جا رہی, باقی چیزیں انسانوں کی گڑھی ہوئی ہیں. پچھلی کتابوں میں سے ہم تعلیمات نکالیں, قرآن خود کہتا ہے نکالو اور لوگوں کے سامنے پیش کرو, یہ خود قرآن کہتا ہے, ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر. میں یہاں پہ تفصیل نہیں رکھ رہا, اس کی الگ موضوع ہے کہ ان میں سے نکالو اور پیش کرو. تم کیسے نکالیں, اس میں تو بڑی ملاوٹیں ہو گئی. یہ ہے کسوٹی تمہارے پاس, قرآن جتنا حصہ اس سے ویریفائی ہوتا ہے, اس سے ٹکراتا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہوگا, اسے پیش کر سکتے ہو. جتنا حصہ سے ٹکراتا ہے وہ لوگوں نے ملا لیا. ایسے ہی اس قرآن سے یہ کسوٹی ہے, جتنا حصہ ان کے اندر جو حدیثوں کے نام پہ ہمیں ملتا ہے, جتنا قرآن سے ٹکراتا ہے اسے الگ کر دیجئے, وہ لوگوں کا گڑا ہوا ہے, لوگوں کا ملایا ہوا ہے. اور پھر گڑنے کے بعد تو وہ تو یہ کہتے ہیں قرآن کو کینسل کر دو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ارے بھائی وہ سیکیور نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, اس کا ایک ایک ورڈ محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں یہ آگے نا ٹکرا نہیں دونوں باتیں, اب قرآن کی اس آیت کو کینسل کر دو, منسوخ کر دو, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اللہ تب ہو جائیں گی دو اطاعتیں, اللہ کی الگ اور رسول کی اطاعت الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل رکھی, بہت سی جگہ تشریح رکھی, تشریحات اس کی رکھی کہ کس کام کو, بہت سی بات چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے حالات, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں سب مفید ہیں, سب قیمتی ہیں, سوائے اس حصے کے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ کی کائنات کے اندر آیات ہیں اس سے جو واضح طور پر ٹکراتی ہے وہ لوگوں نے ملا دی ہوں گی, گڑبڑ کر دیں گے, اسے ہٹا دیجیے. ورنہ ہمیں تو ہدایت لینی ہوگی, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو. جیسے اس دور کے لوگوں سے کہا تھا ایسے ہم سے بھی کہا ہے, اور اگر ہم سے نہیں کہا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ کافی ہے تو پھر صحابہ کے لیے بھی وہ کافی ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے بھاگ بھاگ کے, ضرورت نہیں تھی. وہ جتنا آ رہا ہے نا دوسروں سن لیا کہ آج کیا آیا تھا, یہ اور لے لیا ہم نے, تو بس ان کے لیے کافی ہو جاتا. ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اطاعت کر رہے ہیں, یہ تو اطاعت ہمیں ساری رسول کی اطاعت یہیں سے مل رہی ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہم سے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جتنے رسول بھیجے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے حکم سے, اللہ ہی کے حکم کا یہ حکم تھا کہ ان کی اطاعت کرنا, رسولوں کی. بہت صاف الفاظ ہیں. جتنے رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان رسولوں کا انوسرن کیا جائے, ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو رسول کی اطاعت لازم ہے, یہ تو خود قرآن نے کہہ دیا. اب اسے لینے میں آپ کا بیلنس اور توازن نہیں کھو جائے, نہ تو یہ بات آ جائے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور سب سازش ہے. ہاں سازشیں بہت مل گئی ہیں, بہت بڑے پیمانے پر ملی ہیں. ہمارے پاس کسوٹی ہے نا, سازشوں کو اس سے الگ کر دیں گے, ہم ہٹا دیں گے. اس کسوٹی کو جب اسے فائنل اتھارٹی اور کسوٹی نہیں مانیں گے تب سازشیں آپ کی اس کے اندر بھی گھسائیں گی, اس قرآن کو ہی بدل دیں گی. اور
سازشیں ہی وہ بھی ہیں یا رد عمل کہہ لیں، سازش نہیں ہوگی، اس کے ریئیکشن کے اندر کہ ہر خرافات کو جو لوگوں نے، جو سازشیوں نے اس کے اندر بھر دی، ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جب ایک طرف یہ آیا تو کچھ لوگوں پہ ریئیکشن ہوا، اس کے رد عمل میں انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، ہر چیز غلط ہے، اس کی، اسے ہٹاؤ سب کو. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز گمراہی کی ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز وہ ہیں جو آپ کو عدل پر نہیں رہنے دیں گے، یہ دونوں انتہائیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح دین نہیں دیں گی. یہ اب ایک اطاعت اور ہے، آخری بات اور کہہ دوں اس سلسلے کی، احتیاط والے میں کی. قرآن نے ایک نام اور لیا، صرف 2 جگہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا. اولو الامر حکم دینے، امر مانے حکم والے، حکم دینے والے. اب یہ تو لفظی بات ہوئی، امر کے معنی ایگزیکٹ ایکوریٹ بالکل حکم ہے بھی نہیں، ایک ورڈ میں امر کا ٹرانسلیشن بھی نہیں کر سکتے. آسانی سے سمجھنے کے لیے میں نے کہہ دیا حکم. اولو الامر حکم والے جو حکم دیتے ہیں. اب ترجمہ کر لیا حاکم. یہ ان لوگوں نے کر لیا جو اس دور کے اندر جب وہ اپنا ورچسو چاہتے تھے نا، ان کا بس خود تو چاہے جتنی عیاشیاں کریں، ہزاروں عورتیں بھر لیں اس نام کے اوپر کہ سب ہماری بانیاں ہیں، ایک سے ایک اس کے اندر چیزوں کو تبدیلی، پھر طرح طرح کے اس کے اندر دینی معاملات کے اندر علماء کو بٹھا کر خرافات پھیلوائیں، اور ان کا لیکن لوگ اطاعت کریں ہماری. تو اس دور سے وہاں تو پھر کہ وہ تو پھر خطبوں کے اندر آگے اب تک چلا آ رہا ہے، بعض جگہ اب تک پڑھا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، پرانے رٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں جو خطبے. سلطان و ذل اللہ، سلطان جو ہے وہ تو اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ ہی کا سایہ ہوتا ہے. یہ آج تک بعض خطبوں میں چلا آ رہا ہے. میں نے دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد کے اندر سنا ہے، خطبے کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر، کدھر سلطان، کون سلطان، کہاں ہے وہ؟ تب سے اب آج وہ چلا آ رہا ہے. وہ ترکی کے سلطان تھے، ٹرکی کے جب کبھی بھی تھے، یہ خطبے ان دنوں کے اندر لکھے گئے تھے. عربی کے جو بعض کتابوں میں چھپے ملتے ہیں ان دنوں کے لکھے ہوئے ہیں، یہی عام لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے نہیں ہیں. اب وہ آج تک ان میں یہ الفاظ بھی چلے آ رہے ہیں، تو وہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ آج بھی کہ سلطان تو اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یعنی ایسی اطاعت کرنا سلطان کی، کنگ کی، بادشاہ کی. امر، اولو الامر جو ہیں، مختصر سمجھ لیجئے، اولو الامر ہر معاملے میں مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ہارٹ کی کسی کو تکلیف ہو تو آپ کا اولو الامر جو ہے وہ آپ کا کارڈیولوجسٹ ہوگا، وہ مسجد کے مولوی صاحب نہیں ہوں گے، نہ مسجد کے مولوی صاحب ہوں گے اور نہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے. آپ کے اولو الامر کے اب اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اس لیے کہ اس امر کا ماہر یہ ہے، اس معاملے میں اس امر کا ماہر جو ہے یہ ڈاکٹر ہے، جو کارڈیولوجسٹ ہے، جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے. جس معاملے میں جس ہر فیلڈ کے الگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، دین کے اندر، فقہ کے اندر فقہ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ حضرت امام حنیفہ، حضرت امام شافعی، یہ سب بڑے بڑے ائمہ گزرے. ان کی بھی اطاعت کرنا، اب یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی بھی اطاعت کرنا. حضرت امام حنیفہ نام نہیں لیا تھا اولو الامر، اور یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں نے زندگیاں کھپائیں، محنتیں کی، تو قرآن نے کہہ دیا کہ حضرت ابو حنیفہ کی بھی اطاعت کرنا، امام حنیفہ کی بھی، امام شافعی کی بھی، امام مالک کی بھی، امام احمد بن حنبل کی بھی، سب کی اطاعت کرنا. لیکن رسول کے معاملے تک تو نہیں کہا تھا. جب کہا اولو الامر بھی، وہاں ایک بات اور کلیئر کر دی ہے کہ جب ہو جائے ڈسپیوٹ تو چھوڑ دینا انہیں. یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں ان کو اولو الامر کا درجہ دینا، لیکن اولو الامر میں اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، بنیادی اختلاف، کوئی فروعی چھوٹا موٹا ایسا جو انسگنیفیکنٹ ہے ایسا نہیں، بلکہ بنیادی اختلاف جس معاملے میں، اس اختلاف کے معاملے میں انہیں چھوڑ دینا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا. اب فقہ کے اولو الامر تو یہی تھے، اور بھی کچھ تھے، حضرت امام جعفر صادق بھی تھے. میں بریف مختصر رکھنے کے لیے، بات اور نہیں پھیل جائے، میں یہ 4 نام لے رہا ہوں جو 4 امام سنیوں کے کہے جاتے ہیں کہ ان کی بھی اطاعت کرنا قرآن نے کہہ دیا. لیکن جہاں یہ کہا اولو الامر کو، رسول تک نہیں کہا تھا یہ، وہاں پہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر ہو جائے کسی معاملے میں ڈسپیوٹ، تنازع. اب ایک یہ کہہ رہے ہیں اولو الامر میں سے، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر سورت تم نے ملا کر پڑھ دی تمہیں نہیں پڑھنی ہے پیچھے،
تو پھر نماز خراب ہو جائے گی تمہاری. اولو الامر میں سے ایک یہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب یہ بنیادی اختلاف ہو گیا. اگر ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی, کہہ رہے ہیں ایسا کیا تو نماز خراب ہو جائے گی. یہ تو بڑی اپوزٹ باتیں ہو گئی, بالکل مختلف ہو گئی, اولو الامر ہیں دونوں. قرآن نے کہا اگر ہو جائے تنازع اور ڈسپیوٹ کسی معاملے میں, فن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, وہاں تمہیں چھوڑنا پڑ جائے گا اولو الامر کو. واپس اس معاملے کو واپس لوٹاؤ صرف قرآن و سنت کی طرف, اللہ اور رسول کی طرف. اس معاملے میں تمہیں قرآن کا حکم ہے, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام جعفر صادق, امام جتنے بھی ائمہ ہیں, امام مالک, ان سب کو چھوڑ دینا ہے. جس میں بنیادی تنازع ہو گیا اس کو پھر دیکھو کہ اللہ اور رسول نے کیا کہا, ادھر واپس لوٹاؤ. تو یہ کوشن ایک بات آ گئی, یہ احتیاط کی بات آ گئی شروع سے اطاعتوں کے معاملے میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعتیں دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سب تفصیل اس میں ہے, لیکن تفصیل کا مطلب ڈیٹیل نہیں. عربی زبان میں تفصیل کہتے ہیں ہر چیز اس کے اندر چھانٹ کر الگ الگ رکھ دی گئی ہے. بہت سی چیزوں کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ضروری ہے, لیکن یہ بنیاد ہے جو چیز اس سے ٹکرائے گی وہ سازشیں ہیں, وہ غلط شامل ہو گئی ہیں اس کے اندر, اسے ہم ہٹا دیں گے. اس لیے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے قرآن کے, اس کی نہیں ہوئی ہے. ہم ان چیزوں کو تو لیں گے جو اس کی ڈیٹیل کے طور پر آ رہے ہیں, جو اس کے خلاف کچھ چیزیں جا رہی ہیں اور ہمیں وہاں مل رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی نہیں ہے. تو ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, ہمیں سنت سے لینا ہوگا, ہمیں حدیث سے لینا ہوگا. لیکن ایسے نہیں لے گا کہ آنکھیں بند کر کے صاحب یہ تو سب کر چکے لوگ تحقیق, انہوں نے دے دیا ہے. انہوں نے اکثریت نے, بڑی عظیم اکثریت نے جو کچھ آپ کو دیا بہت محنت کی ہے, لیکن انہوں نے صرف سندیں چیک کی ہیں. انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, اور ان سب کی زندگیاں بھی چیک کی ہیں. سب بڑے ثقہ لوگ تھے, بڑے آتھینٹک لوگ تھے, بڑے ریلائبل لوگ تھے. ان سے ملے تھوڑی تھے سب سے کہ سچ مچ آپ سے سنا تھا یا نہیں سنا تھا. یہ تو درمیان میں یہ جتنے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی انہوں نے سندیں بھی گڑھی ساتھ میں. اب اسے نیچے اگر اس نے سند ساتھ میں سے ایک جھوٹی گڑھ لی اور اس میں نام بڑے آتھینٹک آ گئے, بڑے مستند آ گئے, اب ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث بالکل سچی ہے, اس لیے کہ یہ تو سارے ناموں کے ہم نے تحقیقات کر لیے کہ یہ سب سچے تھے. ان سے کوئی ملا تھا جا کر, یہ جو بیچ کے چین ہیں کہ صاحب کیا واقعی آپ سے انہوں نے سنا تھا, واقعی آپ سے انہوں نے سنا تھا. تو پھر یہ سارا یہ صرف یہ ایک بہت اہم اصول ہے اور بہت اس میں کام ہوا ہے, بہت اس سے فائدہ ہے. لیکن خالی یہی اصول نہیں رہے گا, سب سے بڑا اصول تو یہ لیا جائے گا کہ قرآن کے خلاف ہے تو نہیں لیں گے. قرآن کی محکم بات کے, جو ہر ایک قرآن کو دیکھ کے کہ یہ تو واضح قرآن کہہ رہا ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں قرآن سے ہی ڈیڈکشن, ڈیڈیوس کرنا, استخراج کرنے میں میں نے کچھ کیا اور آپ نے کچھ اور کیا, وہ نہیں. جو محکم قرآن کی باتیں واضح, اس کے خلاف کچھ ملے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے, اسے ہم نے ہٹا دیا. اس کے علاوہ پھر ہم قرآن سے لیں گے چیزیں, سنت سے لیں گے, اولو الامر کی بھی مانیں گے. ہم نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے اتنی محنت جو کی ان لوگوں نے جو اس کے اہل تھے. لیکن اگر ہو جائے ان چیزوں میں جس میں بیسک ڈسپیوٹ ہو جائے, بنیادی تنازع, وہاں قرآن کہہ رہا ہے وہ انہیں چھوڑ دینا. نہ تم ان کی پارٹی میں رہنا, نہ ان کی. یہ پارٹی بندی تھوڑی انہوں نے کہا تھا پارٹیاں بنانا, نہ ان بزرگوں نے کہا تھا, ان اسکالرز نے یہ کہا تھا کہ میری پارٹی میں آنا تو ہمیشہ میری میں رہنا. جتنے رسول آئے وہ اس لیے آئے اللہ ہی کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو یہ پھر یہ جو اہل قرآن اور یہ جو گروپ جو بنا ہے, اور یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جن کو یہ کہا جائے کہ حدیثوں سے بغض ہے, حدیث کے نام سے بغض ہے, یہ چیز بھی یہ ایک الگ انتہا ہے. اور یہ ایک الگ انتہا ہے کہ سب کچھ یہیں سے لیں گے. قرآن کے اندر ڈائریکٹ قرآن کہہ رہا ہے بیان ہے اور واضح ہے اور اسی کے اندر سب کچھ ہے اور ہر شے کا بیان ہے. تو اس پر غور کیجئے. سارا تشریح کے لیے آپ اس کی ڈیٹیل کے لیے تو چلے جائیے, لیکن ڈیٹیل سے الگ جانے پہ تو بہت سی چیزیں بالکل قرآن کے اصول کے خلاف چلی جاتی ہیں. آئندہ میں بعض باتیں رکھوں گا کہ جب ہم اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ ایک بیلنس ہے پورا جو قرآن نے دیا ہے. تو یہ اصل میں تو پھر بس شروع کی اس آیت کی تشریح ہو سکی. آیت نمبر 2 تک ہم پہنچے. سورت کو شروع کیا تھا آج سورہ شعراء, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ آیت جو ہے آیت نمبر 3 سے پھر آگے چلیں گے آئندہ مرتبہ, آئندہ جمعے کو. سبحان ربک رب العزت عما